اچھا، اب امیل سنت سے میری درخواست یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، لوگ گھروں میں ہیں، کچھ کرفیو جیسی کیفیات بھی ہیں، تو اب تھیلی سیمیا کے جو مریض ہیں ہسپتالوں میں، کیونکہ ابھی سب کو کورونا کے حوالے سے ہی ڈسکشنز ہیں، لیکن یہ وہ مریض طبقہ ہے کہ جس کو مسلسل خون کی ضرورت ہے، اور اب ہاسپٹل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، اور لوگ پریشان گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ان کے لیے ہماری سوسائٹی کو، معاشرے کو کچھ سوچنا چاہیے۔ اب کچھ پیغامات ایسے مل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آزمائش میں ہو گئی ہے کہ کیونکہ اس میں یہ بچے بھی ہوتے ہیں تو بڑے بھی ہوتے ہیں، اور ابھی میری اطلاع کے مطابق پاکستان میں 12 سے 15 لاکھ خون کی بوتلوں کی سالانہ حاجت رہتی ہے۔ واقعی بہت سخت آزمائش کا وقت ہے۔ ایک تو ویسے ہی یہ بیچارے جیسے بتایا کہ یہ جس کا بچہ ہو تو وہ تو غریب ہو جاتا ہے عام طور پہ، کہ وہ مالدار پارٹی ہو سنبھال لے، اب پیٹ میں کھائے کہ بچے کا علاج کرے، اور علاج بھی اس کا بس ایسا ہی ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے وہ چلتا رہے گا، اس کا خون تو بن نہیں رہا یا بہت کم بن رہا ہے تو باہر کے خون پر ہی وہ جی رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آج کل تو معاملہ ایسا ہے کہ ڈونر بھی یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہوں گے، اس لیے وہ یہ بچے یا اس طرح کے مریض جو ہے نا، شدید تکلیف کا ان کو سامنا ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ ہم مطلب ہے کہ مل کر ان کا کوئی ایسا تعاون کر دیں، ان کو بس ان کو ہم خون فراہم کر دیں۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور سارے عاشقان رسول ہمت کریں اور ایسے ہاسپٹل کا انتخاب کریں کہ جہاں خون بیچا نہیں جاتا، مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ ان مریضوں کو دیکھو، بیچاروں کو پھول جیسے بچے، اب ہم دیکھ کر ہمارا دل پسیجتا ہے، ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب اپنے لال کو اس حال میں دیکھتے ہوں۔ میں نیت کرتا ہوں امیل سنت کی، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں بلڈ دوں گا۔ میرا بھی معلومات کر لیں، اگر لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میڈیکلی طور پر، میں فٹ تو نہیں ہوں، میڈیکلی طور پر نہیں، ایج کے بھی اس میں ہے۔ ایج فیکٹر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو اور مطلب اس پہ برکت دے۔ ارے آپ کا یہ کہنا ہی ہم لوگوں کے لیے، میں مطلب دلی طور پر میں تیار ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ 60 سال 18 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان خون لیا جاتا ہے، اور اس میں بھی اس کو ڈائبیٹکس نہ ہو تو الحمدللہ مجھے یہ تو نہیں ہے، وہ ہیپاٹائٹس نہ ہو وہ بھی نہیں ہے مجھے الحمدللہ۔ اس طرح کے اور بھی کچھ بلڈ پریشر کا مریض کر کے غالباً بلڈ لیتے ہو، بلڈ پریشر کا مریض بھی نہ ہونا، کچھ امراض ایسے جن پر نہیں لیتے۔ تو بہرحال یہ کہ میں نے نیت کر لی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے استقامت دے، اور میں ان کی کچھ بھی سارے گھر بھی اس میں کیا میں عرض کر سکتا ہوں۔ حسن رضا بولتا ہے میں بھی خون دوں گا، زور سے بولو تو سنے سب، بولو حسن رضا آپ بھی بولو، انشاءاللہ اور بھی ہمارے ہم دیں گے۔ ہمت کریں گے، انشاءاللہ ہمت کریں۔ ہمیں چھوٹے بچوں کا خون نہیں چلے گا، 18 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان کی عمر ہو، تو یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئیں اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں، آقا کی دکھیاری امت کی امداد کریں۔ حاجی عبدالحبیب بھی تیار ہیں، لیکن دیکھو آپ کا بھی خون اگر قبول ہو جاتا ہو، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ اللہ کریم آسانی کر دے گا اور نیت کا ثواب ملے گا۔ آمین آمین آمین۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جہاں بھی خون دیں گے تو مرد سے خون نکلوائے، یہ ٹیسٹ میں خیال رکھا کریں۔ عام طور پر نرس نکالتی ہے خون، تو میں تو نرس سے نہیں نکلواتا۔ آپ کے ساتھ کیسا واقعہ ہوا ہے نرس سے خون نکالنے کا؟ مجھے یاد تو آ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ دلچسپی کے طور پر اور اصلاح امت کے طور پر انشاءاللہ یہ واقعہ کام آئے گا، اور دلچسپی ہے آپ کی، شاید آپ کو یاد آ رہا ہوگا، انجیکشن نا، وہ انجیکشن لگانے کا، بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے یا کسی کے لیے گئے تھے، تو ایک سے زیادہ ایک میسیج آیا تو یاد ہے مجھے، ایک میسیج آیا، میرے دونوں بیٹے بلڈ دیں گے، ایک اسلام بھائی کا میسیج آیا ہے۔ اچھا
ایک اسلام بھائی کا میسج آیا ہے کہ میں میلسی ہمارے شہر سے قریب ہے, ہم 10-12 دوست مل کر جا کر بلڈ دیں گے انشاءاللہ. ہاں ہاسپٹل وہ ہو جس میں فی سبیل اللہ یہ مریضوں کو دیتے ہوں, میں اپنے دونوں بیٹوں کو بیچنے والے نہ ہوں. میں اپنے دونوں بیٹوں کو مشورہ دوں گا انشاءاللہ. ان کو میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں, ترغیب دلا سکتا ہوں. نہیں آپ کے بیٹے ہاں بڑھ چڑھ کے دیں گے یار, کیوں نہیں میں دیں بھی گے. ان کو ترغیب دلاؤں گا کہ آپ بھی دیں. میرے سامنے کیمرہ مین بیٹھے ہیں, انہوں نے نیت کی ہے کہ الحمدللہ. یہ بھی بلڈ دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا اس میں حضور یہ بھی تھوڑا سا ارشاد فرما دیں کہ ایک تو آپ نے ایک احتیاط بتائی کہ ایسے ہاسپٹل میں جائیں کہ جہاں فی سبیل اللہ پھر مریضوں کو بلڈ دیا جاتا ہو, بیچا نہ جاتا ہو. ساتھ ساتھ ذرا آج کل کے حالات کے حوالے سے ذرا ہائیجینک معاملات دیکھ لیجئے گا کہ صاف ستھرا نظام ہو کہ جہاں آپ جا کر یہ بلڈ وغیرہ دے سکے. تو تھوڑی سی معلومات کر کے جائیں گے تو اچھی جگہ پر جائیں گے تو آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی انشاءاللہ.